اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درس اور کلاس میں شریک خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو درس اور تفسیر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کی ہے، اور جو اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 163 تلاوت کی تھی گزشتہ درس میں، اس کی مزید یہ تفسیر ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واحد ہونے کے حوالے سے بیان تھا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اللہ کی ذات ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ انسانوں کو، حیوانوں کو، زندوں کو، مردوں کو، پتھروں کو، درختوں کو، دیگر چیزوں کو، آگ کو، سورج کو، چاند کو، ان لوگوں نے خدا بنایا ہوا ہے، اور اس کی وہ عبادت بحیثیت خدا کے کرتے ہیں، ان کو خدا مان کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدر تفصیل اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی کہ اللہ کون ہے، یعنی الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ ایک ہے۔ یہ مسلمانوں کو خطاب ہے اور یہ انسانوں کو خطاب ہے، اور اس کے ساتھ پھر تفسیر بیان فرمائی، اس کا پہلے ترجمہ اور پھر اس کے بعد قدر تفصیل کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان بے شک، فی مانے میں، خلق مانے پیدائش، سماوات جمع ہے سما کی، یعنی بلندیاں، آسمان، والارض اور زمین، بچھونا، واختلاف واو مانے اور، اختلاف مین یعنی مختلف ہونا، ایک دوسرے سے ہٹ کے ہونا، اور لیل رات، نہار دن۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، ان بے شک، فی خلق السماوات والارض زمینوں اور آسمان کی پیدائش میں، یعنی تم غور کرو کہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں غور تو کرو کہ آسمان اتنا عظیم کس انداز میں کھڑا ہے، اور زمین معلق لٹکی ہوئی کیسے موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے پھر ارشاد فرماتے ہیں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی زمین کے اوپر دن رات کا بدلنا۔ اب کوئی دن کو روک کے دکھائے، رات کو روک کے دکھائے، اور جہاں وہ بھیج رہا ہے وہ اسی نظام پر چل رہا ہے، کوئی اور۔ واختلاف اللیل یعنی دن رات کا بدلنا، والفلک، اور یہ فلک کہتے ہیں کشتی کو، یعنی، اور تجری التی وہ کشتیاں، تجری فی البحر جو سمندر میں چلتی ہیں، جو دریاؤں میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، بما جن کے ساتھ، ینفع نفع ہوتا ہے، الناسا لوگوں کا، یعنی کہ وہ کشتیاں سامان لے کر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو کشتیاں چل رہی ہیں، یعنی پہلے بوٹس چلتی تھیں، اب اس کے بعد شپ چل رہے ہیں، اور ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر کتنا بڑا بڑا سامان وہ لے کر جاتی ہیں، اور ان کا چلنا اور ان کا آنا جانا، یہ کیا ہے؟ ایک بزنس ٹورز ہوتے ہیں، بزنس کی چیزیں یہاں کی ادھر، ان کی ادھر پہنچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے نفع کے لیے چلتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء،
وما اور جو انزل اللہ نے نازل فرمایا من السماء آسمان سے بلندی سے مم ماء یعنی اور بھی بہت ساری چیزیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، ان میں سے مم ماء جو پانی ہے، یعنی پانی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اور اس پانی سے کیا کیا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا اس نے زندہ کیا بہی اس پانی کے ساتھ الْأَرْضَ تمہاری زمین کو یعنی زمین کو بعد موتها اس کے مرنے کے بعد، یعنی زمین ڈیڈ ہو گئی تھی، ڈراؤٹ ہو گیا تھا اور زمین خشک ہو گئی تھی، کنویں خشک ہو گئے تھے، پھر اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پانی نازل کرنے کے بعد وہ زمین ہری بھری ہو گئی، زمین کے اندر پھل پھول کے درخت لگنے شروع ہو گئے، گھاس شروع ہو گئی، غذائیں شروع ہو گئی۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَبَثَّ فِيهَا بس بنے پھیلا دینا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھیلا دیے اس زمین میں من کل دابۃ ہر قسم کے جانور، جتنے بھی اینیملز ہیں، بہت سارے اینیملز ایسے ہیں جو ابھی تک آپ کے اور میرے علم میں نہیں آئے، بہت سارے اینیملز ایسے تھے جو ہماری پیدائش یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے اس زمین پر رہتے تھے، آج ان کا وجود موجود نہیں ہے۔ سائنٹسٹ آج کل ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈائناسور کتنے بڑے بڑے کتنی بڑی طاقت والے ہوتے تھے، تو اس حوالے سے من کل دابۃ ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح اور ہواؤں کا بدلنا، صرف کہتے ہیں تصریف کہتے ہیں کسی چیز کے بدلنے کو اور بدلانے کو، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو آپ کا جو ایک ٹیبل فین ہوتا ہے جو موو ہوتا رہتا ہے، اب وہ جس طرح موو ہوتا ہے تو ہوا بدلتی رہتی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، اور اس کے بعد نئے قسم کے پنکھے آ گئے ہیں جو ہوا کو کھینچتے ہیں، باہر سے کھینچتے ہیں اور اندر دیتے ہیں، جیسے آپ ایئر کنڈیشن دیکھ لیں، اور بعض پنکھے ایسے ہیں کہ جو اندر کی ہوا کو باہر نکالتے ہیں جیسے ایگزاسٹ وغیرہ۔ اب ہیں تو پنکھے، ہوا ہے، کہیں ہوا باہر کی اندر آ رہی ہے اور کہیں اندر کی باہر وتصریف الریاح، اور اسی میں ٹھنڈی گرم ہواؤں کا سلسلہ ہے، خیر انشاءاللہ وہ تشریح میں آئے گا۔ وتصریف الریاح اور ہواؤں کا بدلنا اور ہواؤں کا چلنا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، والسحاب اور بادل، یعنی یہ بادلوں کا مسخر تابع دار ہو جانا اللہ کے حکم کے مطابق، وہ وہیں پر رک جانا، بین السماء والارض زمین اور آسمان کے درمیان، یعنی درمیان میں وہ آ کر رک گئے ہیں۔ جب بادل رک گئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں، ان سب چیزوں میں اللہ نے فرمایا نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، سوچ رکھتی ہے۔ اور اگر عقل رکھنے کے باوجود انسان پھر غیروں کے آگے جھکے، جو ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، ایک مچھر نہیں بنا سکتے، کسی چیز کو یہاں سے ادھر بغیر مشقت کے موو نہیں کر سکتے، تو آپ خود بتائیں کہ کیا وہ خدا ہونے کے قابل ہیں؟ تو یہاں اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 164 میں 164 آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے غور کرنے کا ہمیں حکم دیا، اور اسی غور سے انسان جا رہا ہے۔ ابھی جب جو آسمانوں کی طرف اس نے بلندیاں اختیار کی ہیں، تو ابھی تک یہ پہلے مون کے قریب پہنچا، پھر مون پر بھی سنا ہے کہ پہنچا ہے، اور بعض کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں پہنچا، ویسے ہی بات کر رہے ہیں کہ زمین پہ ایک فلم کر کے تو بتاتے ہیں کہ ہم مون پہ اتر گئے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، جب آپ اور میں جائیں گے تو دیکھ لیں گے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن ان کی یہ انفارمیشن ہے۔ پھر کہتے ہیں جی ہم ماس پہ پہنچ گئے، مریخ پہ پہنچ گئے ہیں، پھر فلاں جگہ پہ پہنچ گئے۔ بہرحال جا رہے ہیں، ان کی تحقیق جاری ہے، لیکن ان کی تحقیق حتمی نہیں ہے، ان کا پوائنٹ لاسٹ نہیں ہے۔ لاسٹ پوائنٹ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، جس نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ اب یہاں پر ان چیزوں کو ہم نے سوچنا ہے
کہ کیا کوئی ایسی چیز جس کے اندر یہ ساری طاقتیں موجود ہوں، کیا کوئی ہے؟ اگر ہے تو لاؤ۔ کون ہے کہ وہ خدائی دعویٰ کر سکے؟ ویسے تو خدائی دعویٰ آج تک جس نے بھی خدائی دعویٰ کیا ہے اس کی پیدائش نظر آتی ہے، انسانوں میں سے کسی کو خدا بنایا گیا ہو یا حیوانوں میں سے، تو اس کی پیدائش کے حوالے سے تو وہ تو موجود ہے۔ اس کی پہلے نہیں تھا، پھر ہوا۔ آپ فرعون لے لیں، نمرود لے لیں، حامان لے لیں، اسی طرح گائے لے لیں، اسی طرح بندر لے لیں، اسی طرح کوئی بڑے پہاڑ لے لیں، کوئی بھی چیز موجود پہلے آدم میں تھی، نہ ہونے میں تھی، اور پھر اس کا وجود آیا، اور پھر لوگوں نے اس کے ایک فائدے سے، کسی کے دو فائدے سے، کسی درخت کو یا کسی پالنے کے فائدے سے، کسی کو دودھ پلانے کے حوالے سے، تو انہوں نے ان کو خدا مان لیا۔ کیا یہی انسان کی عقل ہے کہ ایک آدھ فائدہ، جہاں انسان کو تھوڑا سا فائدہ ملا وہیں اپنا سر عبادت کے لیے جھکا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارا اللہ ایک ہے۔ تو جو گزشتہ آیت 163 آیت نمبر تھی، یہ اس کی مزید تشریح اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا زمین و آسمان کی پیدائش میں تم غور نہیں کرتے، اور دن رات کے بدلنے میں تم غور نہیں کرتے، اور سمندر میں جو کشتیاں چل رہی ہیں، دریاؤں میں جو کشتیاں چل رہی ہیں، جو بوٹس اور شپس چل رہے ہیں، کیا یہ لوگوں کے لیے نفع کا باعث نہیں ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو بارش نازل فرمائی ہے، کیا اس آسمان سے بارش نازل کرنے کے بعد زمین جو مردہ ہو گئی تھی، اللہ نے دوبارہ اس کو زندہ نہیں کیا؟ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر یعنی حیوان، مختلف قسم کے حیوان چلا دیے، مختلف قسم کے حیوان یعنی بسا دیے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور پھر ہواؤں کا چلنا، مشرق سے مغرب کی طرف جو ہوا چلتی ہے اس کا ایک اپنا ایک اثر ہے، جو مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہے اس کا اپنا ایک اثر ہے، جو شمال سے جنوب کی طرف چلتی ہے اس کا اپنا ہے، اور جو جنوب سے شمال کی طرف چلتی ہے اس کا اپنا ایک اثر ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا؟ یہ جو ہواؤں کے نام جو رکھے گئے، مونسون کی ہوائیں کو جو چلتی ہیں، پھر ان میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہوا چلتی ہے تو بہار آتی ہے، کوئی ہوا چلتی ہے تو خزاں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، کیا تم نے ان کے بدلنے میں، ان چیزوں کے دن رات کے بدلنے میں، ان زمین و آسمان کی تحقیق میں، کیا تم نے نشانیوں میں غور نہیں کیا؟ تو عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ چلتے ہیں اس آیہ کریمہ کی قدر تشریح کے مطابق۔ جیسے کہ آپ نے سن لیا کہ یہ آیہ کریمہ تشریح ہے پچھلی آیہ کریمہ کی، تفصیل ہے اس میں۔ اب آسمان اور زمین کی پیدائش کا ذکر، اس میں بہت ساری نشانیاں اللہ نے بیان فرما دی۔ اب یہ جو نشانیاں اس آیہ کریمہ میں بیان فرمائی ہیں، نہ آسمانوں سے اوپر کی ہیں، نہ زمین کے نیچے کی ہیں، بس ابھی آسمان اور زمین کے درمیان کی نشانیاں اللہ نے بیان فرمائیں، اور کچھ زمین کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ اب جس وقت یہ نشانیاں تو زمین کے اندر کی مخلوق کی نشانیاں وہ جدا ہیں، اس زمین سے ہٹ کر دوسرے جو سیارے ہیں، پلانٹس ہیں، ان کی یعنی نشانیاں جدا ہیں۔ سورج کی نشانی جدا ہے، چاند کی نشانی جدا ہے، آسمانوں کی اوپر جو نشانیاں وہ جدا ہیں۔ یہ صرف انسان کی رینج میں اور عام آدمی جن کو محسوس کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کہ جس وقت اس میں غور کرنا شروع کر دیتا ہے تو غور کرے، آسمان اور زمین کی پیدائش یہ کس نے بنائے، کیسے بنائے؟ کیا اتنا بڑا سلسلہ کوئی کر سکتا ہے؟ کسی انسان میں موجود ہے جو بذات خود ہی چھوٹا سا انسان ہے، جس کو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، جس کو حفاظت کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت ہے، اپنے بدن کو کور کرنے کے لیے جس کو لباس کی ضرورت ہے، جو خود محتاج ہے، کیا وہ دوسروں کی محتاجی دور کر سکتا ہے؟ کیا وہ دوسروں کے لیے خدا بن سکتا ہے؟ جس کو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے کسی دوسری چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیا وہ خدا بن سکتا ہے؟
یہ انہی چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سنو کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں ان پر جو ہواؤں کا سلسلہ ہے، ان ہواؤں کے سلسلے کو غور سے دیکھو، کہاں سے کہاں چلتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، جو کہ اللہ کی رحمت کو لاتی ہے، اور یہی ہوا اگر سخت ہو جائے، تیز ہو جائے تو یہ عذاب بھی لاتی ہے۔ اب بہت ساری اقوام، قوم عاد، سمود، ان کی باتیں ہم کریں تو ان کے لیے ایک ہوا چلی، اور اس قدر تیز ہوا چلی کہ ان کے بڑے بڑی باڈیز اور بڑے بڑے وجود اور بڑے بڑے حیوانوں کو اٹھا کر پٹاخ کے دیواروں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ مارا گیا۔ اور اتنے بڑے بڑے قداور شخص کے جو یعنی ہاتھ ڈال کے ایک بڑے سے بڑے مضبوط تناور سٹرونگ ٹرنک کے درخت کو، ٹری کو پکڑ کے کھینچتے تھے، وہ درخت نکل آتا تھا۔ جن کے ناخنوں کے اندر، نیلز کے اندر اتنی پاور تھی کہ وہ ان کا یہ آرٹ تھا کہ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں سے وہ پتھروں کو کاٹتے تھے۔ آج بھی ان کی نشانیاں عرب ممالک میں قوم کے حوالے سے اور ان کے پہاڑوں کے کاٹنے کے حوالے سے، اور اندر جو بلڈنگ انہوں نے پتھر کاٹ کے بنائی ہیں آرٹ کے طور پر سنبھالی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں، لوگ ان کا وزٹ کرتے ہیں، جن کے ناخنوں کے اندر اتنی یعنی طاقت تھی۔ لیکن ہوا آئی، اور ہوا نے ایسے ایسے مضبوط آدمیوں کو اٹھایا اور اٹھا کے 2-2 3 میل دور جا کر پھینکا، اور بڑے یعنی قداور اور تناور اور پاورفل ان کے اینیملز، جیسے اونٹ، جیسے ان کی گائے، جیسے وہ لوگ تھے اسی طرح ان کا وہ نظام بھی تھا۔ اسی طریقہ سے اس قسم کے جو بڑے بڑے جانور، بڑے فربا، موٹے، تازے اور سٹرونگ، اور وہ ہوا نے اٹھائے اور اٹھا کے دیواروں کے ساتھ مار دیے، کوئی بھی روکنے والا موجود نہیں تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہوا چلے تو جب سخت ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرو، اور اس کے شر یعنی اس کے نقصان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ جاپان یا چائنا یا ان علاقوں میں یا آسٹریلیا یا امریکہ کے بعض علاقوں میں تیز ہوا جب چلی تو اس نے بستیوں کو تباہ کر دیا، یعنی اس کے سامنے جو بھی آیا اڑا کے لے گئی۔ تو یہی ہوا ہے جس سے آپ اور میں زندہ ہیں، سانس لیتے ہیں، اور یہی ہوا ہے کہ جب آتی ہے تو موت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ ہوا یہی ہے جس میں زندگی کا پیغام بھی ہے، ہوا یہی ہے جس میں موت کا پیغام بھی ہے۔ تو اب ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ ہمارے لیے موت کا پیغام ہے یا ہمارے لیے زندگی کا پیغام ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب ہوا آتی، تھوڑی سی تیز شکل میں ہوتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، اور گھر میں آپ ٹہلنا شروع کر دیتے، چلنا شروع کر دیتے، جس طرح کہ آدمی بے قراری میں، پریشانی میں آدمی اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، فکر مند ہو جاتے۔ تو حضرت، اور اسی طرح جب بادل گھنے آتے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کالے بادلوں کا آنا، یعنی وہ اتنے گھنے ہوتے، تھک ہوتے، سٹرونگ ہوتے، تو جس وقت وہ آتے اور سورج کی لائٹ ان میں سے کراس نہیں ہوتی، اور زمین پر دن دہاڑے، دن کے ٹائم پر ڈے میں اندھیرا چھا جاتا، ایک قسم کی لائٹیں آن ہو جاتی، لائٹ کی ضرورت پڑتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے بادلوں کو دیکھتے تھے تو پھر بھی بے قرار ہو جاتے تھے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، فکر میں۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، جب بھی ہوا اس طرح چلتی ہے تو میں
آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ بے قرار ہو جاتے ہیں، اور جس وقت کے بادل آتے ہیں تو تب بھی آپ بے قرار ہو جاتے ہیں، اور جس وقت کہ ہوا اپنا رخ بدلتی ہے تو پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اطمینان میں آ جاتے ہیں، اور جس وقت کہ بارش یعنی بادلوں سے برسنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ یعنی راحت میں چلے جاتے ہیں، پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ ہوا تیز چلنی شروع ہوتی ہے تو مجھے پہلی امتوں کا عذاب یاد آ جاتا ہے، کہ میرے سامنے وہ چیز آ جاتی ہے کہ اس ہوا کی وجہ سے یہ ہوا ان کے لیے عذاب کے طور پر نازل کی گئی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ہوا کی وجہ سے ان کے لیے تباہی کر دی تھی۔ تو میں سوچتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ہوا کے پیچھے اللہ کی ناراضگی نہ ہو، اور میں اٹھ کے بے قرار ہو کر اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں، اور اس ہوا کے اندر چھپے ہوئے، اس آندھی کے اندر، اس ٹورنیڈو کے اندر، اس طوفان کے اندر چھپے ہوئے نقصان سے خدا تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور جس وقت بادلوں کو میں دیکھتا ہوں، جب بادل آتے ہیں تو ان بادلوں کی کیفیت کو جب میں دیکھتا ہوں تو انہی بادلوں کے اندر سے بعض پہلی قوموں پر چمک کی وجہ سے، یعنی ان کی لائٹنگ کی وجہ سے، اور ان کی گرج یعنی تھنڈرنگ کی وجہ سے، تھنڈر یعنی آواز کی وجہ سے بعض لوگوں کے دل پھٹ گئے تھے۔ یہ بھی ان کے لیے عذاب تھا۔ اور آج بھی اگر لائٹ تیز ہو جائے آسمان سے، بادلوں کے اندر سے لائٹنگ تیز ہو تو خوف طاری ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر اس میں سے تھنڈر یعنی آواز بادلوں کی گرج کی زیادہ ہونی شروع ہو جائے تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں، اپنے کانوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ زندگی کو بچانے کے لیے کہیں کانوں کے پردے پھٹ نہ جائیں، بہرے نہ ہو جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بادلوں کے ذریعہ سے پہلی قوموں پر عذاب بھی نازل ہوا تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے میں بے قرار ہو کر پناہ طلب کرتا ہوں، اور جس وقت ہوا اپنا رخ بدل دیتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی رحمت لے کر آئی ہے، اور جس وقت کے بادلوں سے یعنی بارش کا نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس بارش کی رفتار کو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ اللہ کی رحمت لے کر آئی ہے۔ اسی لیے تو ہواؤں کے اندر تباہی بھی ہے، بربادی بھی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو ہوا مشرق سے، ایسٹ سے ویسٹ کی طرف چلتی ہے اس کو صبا کہتے ہیں۔ اس کے اندر حیات ہوتی ہے، اس کے اندر جو صبح سویر سویر چلتی ہے، یعنی ایسٹ سے ویسٹ کی طرف، مشرق سے مغرب کی طرف۔ اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کر فریش ایئر میں جایا کرو، تازی ہوا لیا کرو، اور رات کو وہ منع کرتے ہیں رات باہر نہ نکلو۔ اب یہاں یعنی ہمارے ہاں تو آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ وہ آؤٹ کرتے ہیں، دن کو وہ آکسیجن آؤٹ کرتے رہتے ہیں، لہٰذا رات کے وقت احتیاط کرو۔ تو روایات میں آتا ہے کہ مشرق سے چلنے والی ہوا یہ انسان کے لیے صحت کا پیغام لاتی ہے، اسی لیے اس کو باد صبا کہتے ہیں۔ اور دوسری جو مغرب سے مشرق کی طرف ہوا چلتی ہے تو اس میں روایات میں ہے کہ اس میں ہلاکت ہوتی ہے، اس میں تباہی ہوتی ہے، اس میں بربادی ہوتی ہے، اور اس ہوا کو دبور کہتے ہیں۔ دال با واو اور را، دبور، اور پہلی کو صبا یعنی صاد با الف، وہ باد صبا، یہ باد دبور۔ تو باد صبا میں آبادی ہے، زندگی ہے، حیات ہے، اور باد دبور میں تباہی ہے، بربادی ہے، عذاب ہے۔ تو یہ تو ایک اگر میں نے چند ہواؤں کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، اور پھر اسی واسطے ہواؤں کے اندر قرآن مجید میں لفظ ریح ہوا کے لیے، جیسے کہ یہاں بھی لفظ ریاح استعمال فرمایا گیا، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ریاح اور ریح یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکات میں استعمال ہوئے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ لفظ ریاح جو ہے، ریاح یہ جو ہے یہ جب چلتی ہے تو عمومی طور پر اس میں عذاب ہوتا ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے،
اور جب ریح چلتی ہے تو اس میں شگفتگی ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، اور بعض نے تھوڑا سا اس کا الٹ بھی بیان کیا ہے کہ ریاح کو خوشگوار کہا اور ریح کو یعنی کہا گیا کہ یہ ریح جو ہے یہ تباہی اور بربادی مچاتی ہے۔ بہرحال قرآن مجید میں ان دونوں چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی روایت جو ہے ابو داؤد شریف کی حضرت ابی ہریرہ نے بیان کی ہے کہ ریح اللہ کی رحمت ہے، رحمت لاتی ہے، لیکن جب یہ تیز ہو جائے تو یہ رحمت لانے والی عذاب بھی بن جاتی ہے۔ لہٰذا ریاح میں زیادہ پاور آ جاتی ہے، ریح میں سنگل پاور آتی ہے، لیکن اس کے اندر عذاب اور دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں، نقصان اور نفع کے دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں۔ اب انسان کے زندہ رہنے کے لیے دیکھیں اللہ کی یعنی اللہ کا خالق ہونا اور انسان کے زندہ رہنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ان تینوں چیزوں کا ذکر اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرما دیا۔ پہلی چیز، انسان کے زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، دوسری چیز پانی، اور تیسری چیز ہوا۔ اب انسان کو زندہ رہنے کے لیے ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک، پانی اور ہوا۔ اب خوراک کے لیے محنت ہے، مشقت ہے، آپ کوئی چیز بوتے ہیں، پھر اس کی محنت کرتے ہیں تو غذا حاصل ہوتی ہے، درخت پہ چڑھتے ہیں، پھل توڑتے ہیں، لاتے ہیں اپنے لیے، بچوں کے لیے، دوسروں کے لیے، محنت اس میں طلب ہے، لیکن تھوڑی محنت کے بعد آپ کو خوراک مل جاتی ہے۔ لیکن اگر چند دن خوراک نہ بھی ملے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ زندگی گزر جاتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے گزارا چلا لیتے ہیں، ویکنس، کمزوری آ جاتی ہے۔ دیکھیں نا کہ جس طرح آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو بندہ روزہ بھی تو رکھتا ہے، کہ یہ ایسے ممالک ہیں جہاں 18 20 22 گھنٹے کے روزے ہیں، تو اب وقت تو گزر جاتا ہے، جو روزہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، تو گویا جو کبھی ڈائٹ والے لوگ ہوتے ہیں کہ جی کھانا کم کھانا ہے جی، وہ بھی روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی تھوڑی سی جو ہماری فیٹنس ہے اس کو تھوڑا سا کم کرنا ہے، ہمارے ویٹ زیادہ ہو گیا ہے، اوور ویٹ ہو گئے ہیں، اس کو تھوڑا سا لوز کرنا ہے، تو اس حوالے سے روزے لوگ رکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا خوراک کے بغیر انسان کا چند دن کے لیے زندہ رہنا ممکن ہے۔ رہا پانی، اب پانی انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندہ رہنا تو مشکل ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پوری باڈی کا 70% انسان کا یعنی زندہ رہنا یہ پانی پہ ہے۔ اس لیے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پانی نہیں پیو گے تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے، دماغ کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، خون کے بلڈ پریشر ہائی ہونے کا خطرہ ہے، کڈنیز کے فیلئر کا خطرہ ہے، تمہارے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں پانی کم ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے کہ بندے کا ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے تو بندہ گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے پانی کی کمی کے باعث۔ تو پانی کو اللہ نے آسان بنا دیا، دریاؤں میں، سمندروں میں، اللہ تعالیٰ نے چشموں میں، کنوؤں میں، اور تھوڑی سی بھی زمین کھودو گے تو نیچے سے پانی نکل آئے گا۔ تو تھوڑی سی مشقت پر، ذرا سی مشقت پر، محنت پر، لیکن اتنا عام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ تاکہ یہ زندگی کے لیے اس کی امپورٹنس ہے، یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کے لیے۔ رہا تیسرا مسئلہ ہوا کا۔ اب ہوا کے بغیر آپ کتنا زندہ رہیں گے؟ کیا پانی کے بغیر آپ 24 گھنٹے رہ سکتے ہیں، 20-15 گھنٹے رہ سکتے ہیں، 2-3 دن بھی آپ رہ سکتے ہیں؟ اگر چند دن بھی آپ پریکٹس کر لیں تو پانی کے بغیر تھوڑے سے گزارا کر سکتے ہیں کہ اندر جو ہماری باڈی میں سٹور ہے پانی، وہ اپنا جو سسٹم چلا دے گا، وہ اندر سے اس کی کمی کو پورا کر دے گا۔ لیکن ہوا، اب بتائیں کیا ہوا کے بغیر آپ چند سیکنڈ بھی رہ سکتے ہیں؟ حبس دم، آپ اپنے سانس کو روک کے رکھیں، کتنی دیر رکھیں گے؟ ہوا کے بغیر تو 5 منٹ گزارا کرنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو اپنی مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے اور درختوں کے لیے، دیگر یعنی جو بھی مخلوق ہے اس کے لیے اتنا عام کر لیا ہے کہ یہ ہر جگہ پہ فری مفت دستیاب ہے، فری دستیاب ہے۔ یہاں پہ جائیں، وہاں پہ جائیں، ہوا اللہ نے مخلوق، اور آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو کس طرح جو زیادہ، اگر یہ ہوا ابھی روزی کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ کہتے ہیں جا میں نے تجھے کام سے نکال دیا، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔
اور دیکھیں کہ مدینہ شریف میں جب یہود نے مسلمانوں کو تنگ کیا، انہوں نے کہا جاؤ ہم تمہیں پانی نہیں دیتے، پانی بند کر دیا مسلمانوں پر۔ حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کو خرید لیا اور پھر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو کچھ نہ کچھ پانی کسی دوسرے کے اختیار میں ہے، وہ نہیں دیتا، بند کر دیتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں، ہوا اگر کسی کے اختیار میں ہوتی تو ہمارا جینا مشکل ہو جاتا۔ اس کو کہتے ہیں خالق، کہ خالق نے اس بندوں کی ضرورت کے مطابق ہر چیز کو اس طرح کیا، اور ہوا کے بغیر انسان کا زندہ رہنا مشکل ہے، لہٰذا اس کو سستی طور پر، مفت کے طور پر، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو میسر کر دیا۔ اور اس کے بعد اب اللہ ہونے پر اور اس کے نہ ہونے پر، یا یہ ایک مناظرہ بھی ہے۔ آج کے اس درس کی آخری جو بات ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو آپ ایک مرتبہ ایک دہریہ جو غالباً جو کمیونسٹ ہے اس کے ساتھ ایک مناظرہ طے پایا، وہ کہہ رہا کوئی خدا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مناظرہ طے ہوا تو آپ نے جانا تھا، وہاں ایک جگہ مقرر ہوئی، وہاں دونوں نے جمع ہونا، عوام جمع موجود ہے، اور امام ابو حنیفہ نے جس راستے سے گزرنا تھا، جس راستے کو جانا تھا، وہاں درمیان میں وہ ایک یعنی نالا پانی کا تھا، وہاں سے اس کسی چھوٹی موٹی کشتی کے ذریعہ سے گزرنا تھا۔ تو آپ چلے گئے، آپ تشریف لے گئے اور وہاں لیٹ پہنچے۔ اس نے کہا یہ مسلمانوں کا امام ہے جو لیٹ آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا، ایکسکیوز یعنی کر لی، میری بات سن لو پھر اس کے بعد بات کرنا۔ اصل میں جس وقت وہ دریا کے کنارے اور ندی نالے کے قریب پہنچا تو وہاں کشتی موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں وہ دریا یا وہ ندی نالا میں عبور کرتا۔ تو اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زمین سے درخت نکلا، بڑا ہوا، اور بڑا ہونے کے بعد وہ درخت جو ہے وہ کیا ہوا، اس نے برانچز نکالی، ٹہنیاں نکالی، پھر سرسبز ہوا، پھر اس کے بعد وہ خشک ہوا، پھر خشک ہونے کے بعد وہ خود ہی کٹا، اور خود ہی کٹنے کے بعد اس کے وہ شیلف یعنی تختے بننے شروع ہو گئے، اور پھر میں کیا دیکھتا ہوں وہی تختے جو ہیں وہ جڑنے شروع ہو گئے، پھر جڑتے ہوئے ایک بوٹ بن گئی، اور وہی بوٹ بن کے وہ دریا میں چلی گئی، اور دریا میں اس میں بیٹھا اور دریا عبور کر کے آ گیا۔ اس نے کہا یار ان کا امام پاگل ہو گیا ہے، یہ دیکھو کہ میں اس آدمی کے ساتھ مناظرہ کر سکتا ہوں، یہ دیکھو عجیب سی باتیں کر رہا ہے۔ یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک دم درخت نکلے، بڑا ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ ٹہنیاں بھی نکالیں، پھر اس کے بعد وہ خشک بھی ہو جائے، پھر اس کے وہ شیلف بھی بنے، وہ کاٹا بھی جائے، پھر اس تختے جڑ جائیں، اور پھر اس کے بعد وہ دریا میں چلا جائے، اور یہ کبھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک درخت اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ پوری کائنات کیا ویسے ہی آ گئی ہے؟ اس کا مالک اور خالق کوئی بھی نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ اہل علم کبھی کبھی اس انداز میں بھی بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ درس کل بھی جاری رہے گا، اور اگلی آیات بینات کا جو سلسلہ ہوگا اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں گے، مزید ان کی تفسیر ہوگی۔ انشاءاللہ کل ہماری پھر دوبارہ اگلی آیات بینات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، تو جان لو کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت ٹھہراؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مددگار ہے، ہماری تمام سورسز اسی کی طرف سے آتی ہیں، پورے اسباب اسی کی طرف سے مہیا ہوتے ہیں، اور اسی کی طرف سے ہمیں انعام اور نعمتیں ملتی ہیں۔ میرا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔